وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے گفتگو سے قبل انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ اپنے آقا اور مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ اللہ کے حبیب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدنی الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اعتکاف کی نیت آپ لوگ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ معزز سامعین کرام، بات جو ہے وہ حالات حاضرہ کو لے کر کرنا نہایت ہی ضروری ہو گیا ہے۔ جس طریقے کے حالات مسلمانوں کے سامنے بنے ہوئے ہیں یا جو مسائل مسلمانوں کے سامنے درپیش ہیں، ان مسائل کا چھٹکارا، ان مصیبتوں سے نجات ایک مسلمان کو جبھی مل سکتی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو بدلے، اس گمراہی اور معصیت کی زندگی سے اپنے آپ کو نکالے اور اپنے دین کو فالو کرے، اپنے نبی کی سنتوں کو عملی جامہ پہنائے اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو وہ ہر موڑ پر اپنانے کی کوشش کرے، چونکہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے بجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے بجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے۔ اگر ہم نے طریق مصطفیٰ کو ایسے ہی چھوڑے رکھا تو یہ قوموں کی برباد ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ قوم مسلم کی بربادی کی وجہ کیا ہے؟ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈالنا، اپنے مذہب سے روگردانی کرنا، یہ تمام باتیں جو ہے مسلمان کو آج دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر رہی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ آپ کیسے گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ ان باتوں کی بنیاد ہی پر مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے؟ تو قرآن مجید کے اندر رب تبارک بتعالیٰ نے کئی مقامات پر جو ہے اس طریقے کے معاملات پر جو ہے آیتوں کو نازل کیا ہے۔ گزشتہ جمعے بھی میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی
اس قوم کو نہیں بدلتا ہے جو اپنے آپ کو نہیں بدلتی ہے۔ فرماتا ہے دوسری آیت کے اندر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ کامیابی تو صرف تمہارے ہی لیے ہے، تم جہاں بھی جاؤ گے کامیاب ہوگے، جس ملک کو چاہو گے فتح کر لو گے، جس میدان کے اندر قدم رکھو گے وہ میدان تمہارا ہوگا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ایک شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، کہ اگر تم ایمان والے جب تک رہو گے، تمہارے اندر جب تک ایمان رہے گا، تم جب تک مومن کہلاتے رہو گے، جب تک تم ایمان کا دامن نہیں چھوڑو گے تو اس وقت تک جو ہے کیا ہوگا؟ کامیابی تمہاری ہی ہوگی، تم کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے، کامیابی تمہارے قدم چومتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر تم تھوڑا سے بھی اس سے ہٹے اور تم نے ایمان کو سودا کیا، اپنے ایمان کو بیچنے کی کوشش کی، تمہارا ایمان کمزور ہوا، تو پھر وہی جو میں نے ابھی شعر کہا کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے بجے بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اسی سے یہ قوم جو ہے دنیا میں بے اقتدار ہو گئی، اس کی کوئی قدر نہیں رہی، یہ کہہ لیجیے ان کا کوئی اقتدار نہیں رہا، نہ جانے کہاں کہاں سے ان کی حکومتوں کا خاتمہ ہو گیا، اس قوم نے نہ جانے کہاں سے کہاں تک اپنے کامیابی کے جھنڈے گاڑے تھے، لیکن وہ جھنڈے اب سرنگو ہو گئے، طاقت ختم ہو گئی۔ صرف بنیادی بات وہی ہے کہ ہم نے اپنا ایمان کمزور کر دیا، ہم نے ایمان کو سودا کر دیا، ہم نے طریق مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، ہمیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ آج ہم معصیت کے اندر، گمراہی کے اندر اور نہ جانے کیسی کیسی ضلالت کے اندر ہم گرفتار ہیں کہ جن کو اس مختصر سے وقت میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج میں کچھ خاص باتیں آپ لوگوں سے اور خاص طور سے اپنے نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو وہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے اندر، اس کے تعلق سے بتا دوں۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ یہ خطاب جو ہے مسلمان عورتوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اے اسلام کی شہزادیوں، اے اسلام کی ماں اور بہنوں، تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ کیا؟ تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا جیسے کہ کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کے حقوق نہیں دیتا ہے، یا اسلام عورتوں کو جو ہے پابند گھر رکھتا ہے، پابند سلاسل کہہ لیجیے کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، عورتوں کو اجازت ہے، لیکن کیسے اجازت ہے؟ آگے خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اس طریقے سے اپنے گھروں سے نہ نکلو جیسے اگلی زمانے جاہلیت کی بے پردگی، یعنی بے پردگی کے ساتھ میں اگر تمہیں نکلنا ہو ضرورت کے حساب سے تو نکلو، ضرورت ہے، حاجت ہے، نکلنا پڑے گا، بغیر نکلے ہوئے کام نہیں بن رہا ہے، بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، ضرورت ہے تو ضرورت کے حساب سے نکلو، لیکن زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح مت نکلو جس طریقے سے وہ، یعنی طلوع اسلام سے قبل نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے، جاہلیت کا زمانہ کہلاتا تھا، کفر کا زمانہ کہلاتا تھا، اس وقت کی عورتیں جو ہیں وہ کھلم کھلا
اپنے گھروں سے نکلتی تھیں، نہ ان کے پاس کوئی حجاب تھا، نہ کوئی شرم تھی، نہ حیا تھی، مٹکا کر چلتی تھیں، اپنے جسموں کی، اپنے بدنوں کی نمائش کرتی تھیں، اور نہ ہی ان کی سماج کے اندر کوئی عزت تھی، نہ وقار تھا، اور بلکہ وہ مردوں کی ایک طریقے سے زینت تھی، مردوں کی راحت کا جو ہے وہ سامان مہیا کیا کرا کرتی تھیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اسلام کی شہزادی ہو، تم اسلام کی ماننے والی ہو، تمہیں ان عورتوں کی طرح نہیں نکلنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا ایک مقام ہے، تمہارا ایک مرتبہ ہے، تمہیں ویسے نہیں نکلنا ہے جیسے کہ زمانے جاہلیت کی عورتیں جو ہے وہ نکلا کرتی تھیں۔ کوشش یہ کرو کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ لیکن آج کتنا سماج، اور آپ دیکھ لیجئے مارکیٹوں کے اندر، بازاروں کے اندر جو ہے عورتیں جو ہے بازاروں اور مارکیٹوں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے ابھی بھی کہا ضرورت کے حساب سے نکلنا پڑتا ہے، پردے کے حساب سے نکلا جا سکتا ہے، نکل سکتی ہیں پردے کے لحاظ سے، لیکن ہر وقت جو ہے بازاروں کی زینت بنے رہنا، مارکیٹوں کے اندر گھومنا اور بے حیائی کی نمائش کرنا، یہ جو ہے ایک مسلمان عورت کے لیے، ایک اسلام کی شہزادی کو یہ زیبا نہیں دیتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے اس طریقے کا جو ہے وہ روش اختیار کرے۔ اور اس کا پھر ریئیکشن جب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر جو ہے نہ جانے کتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں، سماج گندا ہوتا ہے، معاشرہ جو ہے اس کے اندر گندگی پھیل جاتی ہے، پھر نگاہیں اٹھتی ہیں، نہ جانے کیسی کیسی نگاہوں سے ان کو دیکھا جاتا ہے، لوگ جو ہیں بار بار ان کو دیکھتے ہیں۔ لیکن میں ایسے نوجوانوں کے لیے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا میں گفتگو کروں گا، ایسے نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس گمراہی کے دور کے اندر ہر طرف گمراہی ہے، ضلالت ہے، شیطان ہر طریقے سے وار جو ہے آزما رہا ہے۔ ایسے دور کے اندر جو ہے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ بار بار اس طریقے سے عورتوں کو دیکھتے ہیں، ان کی طرف نظر کرتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المرأۃ مرأہ، کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، عورت عورت ہے، یعنی عورت چھپانے کی چیز ہے، اور جب وہ بناؤ سنگار کر کے اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے، تاکتا ہے، جھانکتا ہے، شیطان اس کو دیکھتا ہے جو عورت بناؤ سنگار کر کے اپنے گھر سے نکلتی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کو تاکنا، جھانکنا، بار بار ان کو دیکھنا، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی طریقہ ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا ہے۔ لیکن آج میں اپنے نوجوانوں کو ایک واقعہ سناؤں گا کہ آپ نے اسلام کی آغوش میں آنکھ کھولی ہے، اسلام معاشرے کے اندر آپ نے جنم لیا ہے، آپ ایک ایسے گھر کے اندر پیدا ہوئے کہ جہاں اسلام تھا، تو آپ نے اس کو بہت ہی آسان سمجھ لیا۔ آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اسلام نے کچھ اصول رکھے ہیں، کچھ طریقے ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، اسی چیز کا نام اسلام ہے۔ اگر ہم ان کو فالو نہیں کرتے ہیں، ان باتوں کو نہیں مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مومن کامل ہی نہیں ہیں، ہم سچے مسلمان ہی نہیں ہیں، اور اگر ہم سچے مسلمان نہیں ہیں، مومن کامل نہیں ہیں، تو پھر نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے بجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار، اپنی ہر طرف جو ہے پھر ذلتیں اور رسوائیاں جو ہیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں۔